Assalamu alaikum, Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome back to our new lecture. Sorry, I was not feeling well from the last 2 weeks, and that's why I was not able to continue my lectures. So I will be trying to complete the remaining course and the slides provided by Khyber Medical University. So we left our lecture at adjuvants. So these are also the components of vaccines, but they are usually used for improving these are the factors, or you can say the agents that improves the immune response of vaccine. In conventional vaccines, adjuvants are added into vaccine formulation for the enhancing, accelerating and prolonging the specific immune response to antigens of vaccine to antigens. Adjuvants आपके साथ वो agents हैं जिसमें जो है हम लोग किसी भी specific वैक्सीन में हम इनको ऐड करते हैं ताकि उस वैक्सीन की जो एबिलिटी है उसको हम इन्हांस कर लें, ठीक है. और उस वैक्सीन का जो रिस्पांस होता है एंटीजन के अगेंस्ट वो थोड़ा सा प्रोलॉन्गिंग हो जाता है, तेज हो जाता है और इन्हांस हो जाता है, ठीक है. एल्यूमिनियम साल्ट जो है आपके पास सबसे ओल्ड यूज्ड एडजुवेंट्स हैं जो कि सबसे पुराने यूज हो रहे थे. They show the escape of antigen from the site of injection, thereby lengthening the duration. अच्छा, जो एंटीजन का साइट ऑफ इंजेक्शन से एस्केप का जो प्रोसेस है वो इसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और कांटेक्ट बिटवीन एंटीजन एंड इम्यून सिस्टम जो है आपके साथ लेंथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, ठीक है. इसके बाद जो है हम इसमें एंटीबायोटिक्स भी ऐड करते हैं ताकि जो हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कोई कंटेमिनेशन ना आ जाए, कोई बैक्टीरिया या कोई और फॉरेन बॉडी जो है उसमें ना आ जाए. यूजुअली only trace amounts appear in vaccine. For example, MMR vaccine IPV contain less than 25 microorganisms of neomycin per dose, less than 0.000025 ग्राम. अच्छा, इसके अलावा हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. प्रिजर्वेटिव जो है आपके पास हम क्यों ऐड करते हैं, एज यू गाइस नो कि उसका काम होता है कि प्रिजर्वेशन करता है वैक्सीन की और वैक्सीन को फंगल ग्रोथ से, बैक्टीरियल ग्रोथ से उसको बचाता है, ठीक है. एग्जाम्पल्स है थायोमर्सल, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल डेरिवेटिव्स. ये जो है आपके साथ वैक्सीन के जो कंपोनेंट्स थे वो हमने पढ़ लिए कि देखो सबसे पहले इसमें क्या ऐड होता है. सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ वैक्सीन में एंटीजेंस हैं, ठीक है. सो उसमें स्टेबलाइजर्स हैं, फिर उसमें एडजुवेंट्स हैं, एडजुवेंट्स के बाद एंटीबायोटिक्स हैं और एंटीबायोटिक्स के बाद आपके साथ आते हैं प्रिजर्वेटिव्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स. तो ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, सो देयर इज नो नीड टू रिपीट सेम टॉपिक्स अगेन. बस इसको मैं थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दोबारा दे दूंगा, ठीक है. सबसे पहले लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है. ये वो वैक्सीन है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या किसी वायरस को हम थोड़ा सा वीकेंड कर लेते हैं, ठीक है. उसको हम किसी भी हीट या कल्चर के जरिए से उसको हम थोड़ा सा वीक कर लेते हैं और फिर जो है उसको इंजेक्ट कर लेते हैं किसी जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उसमें, ठीक है. और इसमें इधर लिखा है कि फ्रेजाइल मस्ट बी स्टोर्ड एंड हैंडल. ये बस वही बातें जो कि हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ी हैं. इसके बाद है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. ये आपके पास रेप्लिकेट नहीं हो सकती. आप डेड मतलब उसको लेते हैं, आप कहें कि डेड बैक्टीरिया को या वायरसेस को या मतलब जो भी है रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये जो भी है, ठीक है. तो उसको हम लेके होल सेल वैक्सीन, पूरा होल सेल लेके उसको
اینٹیجن پریزنٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے باڈی کو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں تو باڈی اس کے اگینسٹ جو ہے پھر اپنی اینٹی باڈیز تیار کرتی ہیں. اس کے بعد فریکشنل ویکسینز ہیں, کسی اسپیسیفک پارٹ آف آرگینزم کو ہم لے کے جو وہ ہوتا ہے اینٹی باڈی ہوتی ہے جو فورن باڈی ہوتی ہے اس کی اسپیسیفک پورشن کو ہم لے کے باڈی کو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ جو ہے اینٹی باڈیز بناتی ہے. اس کے بعد پولیسیکرائڈ ویکسینز ہیں. پولیسیکرائڈ ویکسینز جو ہے آپ کے ساتھ پیور پولیسیکرائڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم لوگ جو ہے یہ جو ہے ناٹ کنسسٹنٹلی امیونوجینک ان چلڈرن ینگر دین 2 years آف ایج. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی طرح کا کوئی اسٹرکچر جو ہے جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کسی ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا یا وائرس میں, اسی کی طرح پولیسیکرائڈ کو ہم بنا کے باڈی کو انٹروڈیوس کر دیتے ہیں وچ از لائک اینٹی باڈیز ود لیس فنکشنل ایکٹیویٹی, immunogenicity improved by conjugation, pneumococcal, meningococcal, salmonella typhi etc. یہ جو آپ کے پاس اچھا کنجوگیٹ پولیسیکرائڈ میں کیا ہوتا ہے, ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی اور نیومونوکوکل اچھا اس میں ہم جو ہے یہ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سملر ٹائپ جو ہے اس کے قریبی جو سیم ٹائپ کے ڈیزیز جس طرح ہم نے اسمال پاکس کو لیا تھا, اسمال پاکس اور کاو پاکس کو جس طرح ہم نے لیا تھا, ٹھیک ہے. تو کنجوگیشن کے ذریعے جو ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں, کنجوگیشن کے ذریعے پھر یہ ویکسین ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ریکمبیننٹ ویکسینز وی ہیو آلریڈی ڈسکس, جینیٹک انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے تھرو ہم ریکمبیننٹ ویکسینز بنا سکتے ہیں. سو دیز آر دا فیو ویکسینز جو کہ ہم لوگ ابھی تک ڈیولپ کر چکے ہیں. اس کے بعد ہے جی ڈی این اے ویکسینز. ڈی این اے ویکسینز کیسے ہوتے ہیں, لیٹس ڈسکس اٹ کہ ڈی این اے ویکسینز میں یوزلی کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں. ڈی این اے ویکسینز میں آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں جی اسٹیپس یہ ہیں کہ جینومک ڈی این اے کو آر این اے کو ہم سب سے پہلے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. دین آر این اے از کنورٹڈ ٹو ڈی این اے ریپرزینٹنگ وائرل جینوم. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ریورس ٹرانسکرپٹیز کے تھرو ہم اس کو وائرل ڈی این اے کو آر این اے کو ڈی این اے میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ جینوم بن جائے. دین وہ جینیٹک سیکوینس جو ہے اس از جنریٹڈ فرام ڈی این اے, وہ جو اسپیسیفک سیکوینس آف ڈی این اے ہے اس کو ہم جنریٹ کر لیتے ہیں. جینز آف اینٹیجینک پروٹینز آر ایمپلیفائڈ, ٹھیک ہے. وہ جو اسپیسیفک جینز ہے وہ ہم ایمپلیفائی کر لیتے ہیں. ایمپلیفائڈ فریگمنٹس آف ٹارگیٹ جین از کلون ان میملین ایکسپریشن ویکٹر. جو آپ کے ساتھ اسپیسیفک جین ہے اس کو ہم کلون کرتے ہیں اور میملین ایکسپریشن ویکٹر میں ہم اس کو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. دین پلازمڈ کیرینگ ٹارگیٹ جین از گرون ان لارج کوانٹٹیز ان بیکٹیریا. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پلازمڈ کیرینگ ٹارگیٹ جین ہوتا ہے اس کو ہم لارج کوانٹٹیز میں گرو کرتے ہیں. دین ٹرانسجینک پلازمڈ از پیوریفائڈ اینڈ انجیکٹڈ انٹو دا ہوسٹ ایز اے ویکسین. جو آپ کے ساتھ پلازمڈ ہوتا ہے اس کو ہم پیوریفائی کر لیتے ہیں اور انجیکٹ کر لیتے ہیں انٹو دا ہوسٹ ایز ویکسین, ٹھیک ہے, ہوسٹ میں. دین ایکسپریشن آف اینٹیجن اینڈ انڈکشن آف امیون ریسپانس اکرز, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ساتھ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آر این اے کو ہم نے لیا, ٹھیک ہے. ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کے تھرو ہم نے پلازمڈ میں سے اسپیسیفک پارٹ کو کٹ کر کے اپنا پارٹ ڈال دیا. وہ ہم نے ریکمبیننٹ یسٹ سیل میں انٹروڈیوس کر کے پھر جو ہے فرمنٹیشن ٹینک میں ڈال دیا کہ اس کو ہم فردر جو ہے اس کی زیادہ کوانٹٹی پروڈیوس کر لیں. اینڈ دین آپ کے پاس ایچ بی ویکسین جو ہے آپ کے پاس ڈیولپ ہوگی. DNA vaccine against microbe would evoke strong antibodies response to free-floating antigens secreted by cells, and vaccines also would stimulate a strong cellular response against microbial antigens displayed on cell surfaces. DNA vaccines cannot cause the disease because they do not contain the microbe. Just copy the few of its genes. کیونکہ اس میں اسپیسیفک صرف وہی جینز ہوتے ہیں اس لیے وہ ڈیزیز کو کاز نہیں کر سکتے. In addition, DNA vaccines are relatively easy and inexpensive to design and produce.
ٹھیک ہے. دین ایڈوانٹیجز کا کیا ہیں؟ ویری اسٹیبل ہوتے ہیں, اٹ ریزسٹ ایکسٹریم ٹیمپریچرز, اینڈ اسٹوریج اینڈ ٹرانسپورٹ آر ایزی. ڈی این اے ویکسینس کین بی ایزیلی سیکوینسڈ ان لیبارٹری, ٹھیک ہے, چینج اینڈ sequence can be changed easily in laboratory. Inserted does not replicate and cause protein of interest. ٹھیک ہے. اچھا, there is no protein component and so there will be no immune response against the vector itself. Because of the way antigen is presented, there is cell mediated response that may be directed against antigen. تو یہ آپ کے پاس سارے ایڈوانٹیجز ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا ہے؟ انڈکشن آف آٹو امیون رسپانس, anti DNA antibodies may be produced against introduced DNA, ٹھیک ہے. دین ہے انڈکشن آف امیونولوجیکل ٹالرنس رسپانس, جو ہے آٹو امیون رسپانس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ہو جائے. دین امیونولوجیکل ٹالرنس جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے. The expression of the antigen in the host may lead to specific non-responsiveness to the antigen. Like آپ کے ساتھ ٹالرنس اس میں آ سکتا ہے کہ وہ کبھی رسپونڈ ہی نہ کرے. I look at the COVID vaccines and the herd effect. So we will continue now towards the COVID-19 vaccines.